بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارے جو شرائط نماز تھی اس سلسلے سے ہماری بحث چل رہی تھی، ختم ہوئی۔ آج ہیں موجبات نماز کی نماز کن کن پر مثلاً واجب ہے، ٹھیک ہے۔ موجبات نماز کے لیے، نماز واجب ہونے کے لیے کون کون سے شرائط ضروری ہیں۔ ایک فقہی اصطلاح ایک واجبات ہے، ایک موجبات ہے، ٹھیک ہے۔ واجبات میں مثلاً آپ کو دوسری چیزیں آتی ہے، ایک موجب جو سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو آج اسی سلسلے سے ہماری بحث سے اب شروع ہو رہی ہے نماز میں آپ کو واجبات نماز کیا کیا ہیں اور موجبات نماز کیا کیا ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے موجبات نماز میں نماز کو واجب کن کن لوگوں پر واجب ہے فرماتے ہیں۔ اما موجبات الصلاۃ، نماز ان لوگوں پر فرض ہے کن پر فرماتے ہیں فالبلوغ، پہلا بالغ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں ایک قید اعتراضی ہے فقہ کے اندر، اس قید سے مثلا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، یہ ایک قید ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والعقل، عاقل ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک اعتراضی سمجھ آئے گا کہ عاقل کے مد مقابل میں برعکس کون آتا ہے؟ مثلا پاگل دیوانے پر نماز فرض نہیں ہے۔ والاسلام، ٹھیک ہے، مسلمان ہونا، مسلمان کی قید سے کافر جب تک ایمان لے کر نہ آئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان علی ولی اللہ نہ پڑھے، یہ مسلمان مثلا یہ کافر ہے۔ مثلا نماز اس کے اوپر مثلا یہ موجبات نماز ہے۔ پھر فرماتے ہیں والوقت المتعین لہا، تو جو وقت ہے وہ معین مقررہ وقت پر، صبح کی نماز صبح، ظہر کی نماز ظہر، عصر کی نماز عصر، مغرب کی نماز مغرب، عشاء کی نماز عشاء نماز، ان پر بالغ پر ظہر کی نماز کے ٹائم ہو تو ظہر واجب ہے، صبح ہوئی تو صبح کے ٹائم واجب ہے۔ یہ ہو گیا موجبات نماز، مثلا ان پر نماز واجب ہے۔ اب دوسری جو بحث ہے ہماری آج، ارکان نماز میں یہ بالغ ہو گیا، عاقل بھی ہے، مسلمان بھی ہے، وقت بھی پہنچا، تو رکن کیا ہے؟ اب ارکان فرماتے ہیں سب سے پہلے آج ہم ایک بحث کریں گے، پہلا رکن نیت ہے، اسی پر بحث کریں انشاءاللہ۔ آج ہمارے آپ اس کے بعد ہم درس ختم کریں گے انشاءاللہ، آئندہ ہفتے میں ہم انشاءاللہ اس درس کو دوبارہ سے دہرائیں گے، مثلا دوسرا درس شروع کریں گے۔ فرماتے ہیں نیت کیسے کرنی ہے ہم لوگوں کو، فرماتے ہیں نیت کے سلسلے سے اما واجباتها، اب یہ واجبات ہیں، پہلی واجب کیا ہے چیز؟ نیت ہے۔ اما واجباتها، ٹھیک ہے، واجبات کیا؟ اما واجباتها فمنها النیت، ان میں سے واجبات میں سے، موجبات تو یہ ہوئے جو سبب ہے، اب واجبات پہلی نیت ہے۔ فرماتے ہیں واجبات ہوا فمنها النیت، پہلے نیت ہے۔ اب نیت کی شرح کرتے ہیں، ہمیشہ میں نے دیکھا آخر میں شاہ سعید محمد نور بشیر رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں، وہی وہ کیا ہے؟ وہی قصد بالقلب، مثلا دل سے انسان مثلا ارادہ کرنا ہے انسان، ٹھیک ہے، دل میں مثلا ارادہ کرنا کہ میں مثلا صبح کی نماز پڑھتا ہوں یا ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، اس لیے انسان ارادہ کے ساتھ کھڑا ہو جانا۔ وَإِن جَرَّتْ عَلَى لِسَانِكَ، اگر انسان مثلا دل کے اقرار کے ساتھ ساتھ، ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی اگر یہ جاری کریں، فرماتے ہیں يَنبَغِي أَن تَكُونَ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، کوئی مسئلہ نہیں، زبان پر جاری کر سکتے ہیں، تو اس کے کلمات کون سے ہیں؟ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، اس طرح اصلی فرض ظہر او العصر، یا مثلا اصلی فرض الصبح او العصر او الظہر او العصر، مثلا یہی ہم نیت کرتے ہیں اصلی فرض الصبح اداء لوجوب قربۃ الی اللہ، اصلی فرض الظہر اداء لوجوب قربۃ الی اللہ، اصلی فرض العصر اداء لوجوب قربۃ الی اللہ، اصلی فرض المغرب اداء لوجوب قربۃ الی اللہ، اصلی فرض العشاء اداء لوجوب قربۃ الی اللہ۔ تو یہ نیت ہے۔ یا مثلا نیت کا دوسرا طریقہ ہے، یہ پہلا طریقہ عام ہمارے ملت صوفیہ نوربخشیہ میں طریقہ ایسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسری ترکیب بھی ہے، او نویت ان نصلی او نویت ادان، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، او نویت مثلا، یا اس طرح نیت کر سکتے ہیں، کس طرح؟ اصلی مثلا او ادان فرض الظہر او ادو او ودیا فرض الظہر لوجوب قربۃ اللہ، یہاں پر تین چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اصلی فرض الظہر ایک طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یا نویتو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، فرض الظہر اداء لوجوب قربۃ اللہ، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں اودیو فرض الظہر لوجوب قربۃ اللہ، اس طرح بھی ہم نیت کر سکتے ہیں۔ اودیو
میں مثلا ادا کرتا ہوں، اس کے ترجمہ یہ ہے فرض الظہر، نماز ظہر واجب ہو، مثلا ظہر فرض نماز جو واجب ہوئی مجھ پر، لوجوبی قربتاً اللہ، خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ نیت کے سلسلے سے ہوا۔ اب خود واجبات، نیت کے اندر کچھ واجبی چیزیں ہیں، وہ ہمیں واقعی ان چیزوں کو جاننا ہوگا، ضروری بھی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر۔ بھائی ہمیں معلوم تو ہم کھڑے کس لیے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم تو ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یعنی، میں نے یہاں نیت کے واجبات میں سے یعنی اس سے مراد واجب فی الفرائض تعیین الظہر، یعنی سب سے پہلے واجب یہ ہے کہ معین کرنا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض، ٹھیک ہے، اور مثلا معین کرنا، جیسے تعین الظہر او العصر یا عصر او غیرہما، اس کے علاوہ او مغرب معین کرنا، اصلی فرض، فرضیت ہے، فرض الظہر معین کرنا، عصر صبح اس طرح معین کرنا وغیرہ۔ وذکر الفرضیہ، دوسری چیز کیا ہے یہاں پر، فرض کا ذکر کرنا، فرض ہونے کی بنا پر خدا نے مجھ پر واجب قرار دیا ہے، خدا نے مجھ پر میں مکلف ہوا تو مجھ پر فرض یہ نماز، اس کا دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے معین کرنا، صبح کی پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب، پھر اس کے بعد کہنا کہ پروردگار عالم نے مجھ پر یہ فرض قرار دیا ہے، اصلی فرض الظہر تعیین، اور اس کے بعد فرضیات، اور آخری چیز جو ہے میں نے یہاں پر قرب الہی کا کہنا، والقربۃ الی اللہ، ٹھیک ہے، قربتاً الی اللہ کا کہنا۔ اگر خدا کے علاوہ، قرب الہی کے علاوہ، خدا کی قرب کے بنا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اسی طرح کسی کو دکھاوا کے لیے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ قربتاً الی اللہ، ہمارا ہمیشہ کام یہ ہونا چاہیے کہ خدا سے نزدیکی کے لیے، خدا کی قرب حاصل کرنے کے لیے میں نماز ظہر پڑھتا ہوں، نماز صبح پڑھتا ہوں، نماز مغرب پڑھتا ہوں، نماز عشاء پڑھتا ہوں، کما ذکر فی السورۃ النیہ، ہم نے جس طرح اوپر مثلا اس میں بیان کیا، فرماتے ہیں ولا یلزم ذکر الاستقبال والقبلۃ ولا ذکر العدد۔ مثلا یہاں پر ایک مسئلہ ہے، فرض نماز میں آپ کو نیت کے اندر قبلے کا معین کرنا، اصلی فرض صبح الکعبہ، ایسا معین نہیں کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ مثلا قبلے کا مثلا ذکر کریں، یا کون سی چیز، یا من ذکر عدد، مثلا عدد کا معین کرنا، اصلی فرض صبح مثلا 4 رکعتین، اصلی فرض صبح رکعتین قربتاً اللہ، نہیں، کیونکہ فرض نماز، اس نماز کے علاوہ کوئی چیز دوسری نماز ہے نہیں کہ جس کو ہم تعین کریں۔ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے اس کی علت لائی بھی ہے، من ذکر عدد الرکعات لأنہ لا ينحصر علی دن، کیونکہ منحصر نہیں ہے عدد پر۔ پھر فرماتے ہیں ولا يجوز ان تنوی الا متخافتا او وان تجہر بها لا تبطل الصلاۃ ولکن کان قبیحا، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چیز میں نے چھوڑ دی، وفی غیر الفرائض لا بد من ذکر عدد، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ غیر فرائض میں آپ نے کیا کرنا ہے، معین کرنا ہے، غیر فرائض کیونکہ کسی عدد پر تو معین تو نہیں ہے، میں نے برعکس بات بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان چیزوں میں نہ قبلے کا آپ نے ذکر کرنا ہے فرض نماز میں، نہ آپ نے عدد کو معین کرنا ہے، ہم معین تو نہیں کرتے نا فرض نماز میں، اصلی فرض صبح ادان لوجوبی قربتاً الی اللہ، اگر سنت پڑھتے ہوں تو غیر فرائض تو بہت ہے نا، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، وہ تو معین کرنا ہے نا، اسی کی مصداق لا ہے غیر الفرائض لا بد من ذکر عدد الرکعات لأنہ لا ينحصر علی دن، کیونکہ یہ جو غیر فرائض سے نوافل ہیں کسی عدد پر منحصر ہی نہیں ہے، یہ نمازیں یہاں پر آپ کو عدد معین کرنا ہے، اصلی سنت صبح رکعتین قربتاً الی اللہ، اصلی سنت ظہر 4 رکعتین قربتاً الی اللہ، اس کو معین کرنا ہے آپ نے غیر فرائض میں، لیکن فرائض میں آپ نے نہ ذکر قبلے کا ذکر کرنا ہے نہ عدد کا ذکر کرنا ہے۔ ولا يجوز ان تنوی الا متخافتا، جائز نہیں ہے کہ آپ نماز کیسے، نیت کیسے کریں، ایک مسئلہ ہے کہ نیت ہم کیسے پڑھیں، چپ سے پڑھیں یا مثلا ہم نکال کر پڑھیں، اصلی فرض الصبح ادان لوجوب قربتاً اللہ، یا مثلا ہم چپ سے کہیں متخافتا اصلی فرض الصبح، اس طرح کہیں۔ فرماتے لا يجوز ان تنوی الا متخافتا، کہ مثلا آپ نیت نکال کر نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں ہے آپ نیت نکال کر پڑھے، الا متخافتا وان تجہر بها لا تبطل الصلاۃ، لیکن اگر آپ نیت آپ نے نکال کے پڑھی تو اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے۔
پھر فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ كَانَ قَبِيحًا، لیکن یہ کیا ہے؟ قبیح ہے کہ آپ نیت کو نکال کر پڑھیں، ٹھیک ہے، نیت کو نکال کر نہ پڑھیں تو بہتر ہے کہ آپ متخافتاً مثلا خاموشی کے ساتھ اگر آپ نماز کی نیت کرے تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانَ قَبِيحًا جو شرح ہے میں انشاءاللہ آئندہ والے دروس میں بیان کروں گا، کیونکہ نیت کے لیے یہ کیوں کہا ہے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی واقعی ایک شرح اور اصطلاح شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اگلے والے دروس میں بیان کروں گا۔ تو یہیں پر ہم کافی سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گوئیں ہیں، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد کا واسطہ خدایا ہمیں اخلاص خلوص کے ساتھ خدایا یہ احکام الہی اس مذہب حق صوفیہ نور بادشاہ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں سب سے پہلے انہی بنیادی چیزیں ہماری جو ہیں نماز کے سلسلے سے ہے، یہ ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ان قبلت قبل ما سوا ان ردت رد ما سوا، اگر جب آپ کی نماز لٹکی رہی نا تو آپ کے تمام اعمال لٹکے رہیں گے، لیکن جب آپ کی نماز ہی پاس ہو گئی آپ کا بل تو تمام کے تمام جو آپ زکوٰۃ دے، صدقات دے، خیرات کریں، مجلسیں پڑھیں، کچھ کریں، تمام کے تمام آپ کے قبول ہوں گے۔ جب یہ نماز رد ہو گئی، خدا ہمیں توفیق دے کہ نماز کا جو طور اور طریقہ صحیح کریں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ پروردگار عالم ہمارے بال بچوں کو، خاص طور سے ہمارے جوانوں کو ان نماز کا طور طریقہ صحیح طریقے سے سیکھنے کی ہمیں انہیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جس کسی نے بھی التماس دعا کے لکھا ہو، بیمار ہیں، مریض ہیں، مشکلات میں ہیں، مالی مشکلات، ازدواجی مشکلات، جس طرح کے بھی اقتصادی مشکلات، جس طرح کے بھی ہو، پروردگار عالم تمام کی مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار عالم جو کو بھی مریضہ ہوں، بحق بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام، خدایا ان کی تمام کی بیماری کو برطرف فرما۔ پروردگار عالم ہمارے بزرگان جو ہمارے دوست احباب اساتذہ نے التماس دعا کے لے کہا ہے، خدا ان تمام کے ہر جو بھی مشکل ہوں، پروردگار عالم بحق مشکل کشا ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔